اور وہ ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے، اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے الصوم، عربی زبان میں جو روزہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے۔ الصوم عربی زبان میں کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہر جانے کو، رک جانے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جانا جس کے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو کہیں گے الصوم اور روزہ۔ اور اس کا ذکر ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اس آیت کی روشنی میں جو بتایا گیا کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کس چیز کی اجازت ہے اس پورے رکوع کے اندر، مینلی دو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کھانا پینا یا جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنا، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول لے کر آئے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے تحت جسم میں جو بھی چیز داخل کی جائے گی، چاہے منہ کے ذریعے کی جائے چاہے ڈرپ کے ذریعے کی جائے، آج تو ہمیں سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کھانا بھی بالآخر ہماری نسوں میں پہنچ کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اب اس نس میں کوئی ڈائریکٹ ڈرپ لگا لے یا کھانے کے ذریعے اندر طاقت پہنچائے یا طاقت کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی فارم میں، دوائی ہو کوئی بھی چیز، تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ مریض کو ویسے ہی اجازت ہے، روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو جسم میں کوئی بھی چیز داخل کی جائے، یہ انشاءاللہ بعد میں جب ڈیٹیل آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز ہے عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی سے ایک اجتہاداً مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ استغفر اللہ ناجائز تعلق کسی عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو معاذ اللہ مشت زنی کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے منی نکال دیتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے یا اس کا ٹوٹ جائے روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس میں بھی دو آپشن ہے، یا تو روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر وجہ کے، یا کوئی مریض تھا اس نے توڑ دیا۔ تو اس میں دو ٹرمز سمجھ لیجئے۔ ٹرم نمبر 1 یہ ہے قضا کرنا، کہ روزے کے بدلے روزہ رکھ لے، اس کو کہیں گے قضا، عربی میں قضا ضاد کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے کفارہ۔ کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی سزا بھی ہوگی اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا بغیر کسی مجبوری کے۔ قضا اور کفارہ یہ دو ٹرم ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ قضا یہ ہے کہ روزے کے بدلے بس روزہ رکھ لیا، اور کفارہ یہ ہے ساتھ کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اس کی سزا بھی شرعی جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوراً روزہ توڑ دے گا تو اس پہ قضا ہی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب رہا کفارے کا مسئلہ، تو اس کانٹیکسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا روزہ توڑ لیا ہے، اور توڑا کس طرح ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر کے۔ یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، کھا پی کے نہیں توڑا، ازدواجی تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر 2 ماہ کے مسلسل پے در پے روزے رکھو، کنٹینیوس 2 مہینے کے روزے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، ظاہر ہے کہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا، 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ادھر پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
لیکن یہ پرٹیکولر ان کے بارے میں. اب انہوں نے کہا جناب دریائے رحمت سمندر رحمت جوش میں انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مسکین بندہ ہی کوئی نہیں ہے, مدینے میں سب سے بڑھ کر مسکین تو میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں بھی ظاہر ہوگی. لہذا اس حدیث پر مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے, خود کھا لے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. الحمدللہ. لہذا اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے گا تو اس کا کفارہ ان 3 کفاروں میں سے ہوگا. یا غلام آزاد کرے, یہ نہیں کر سکتا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے, یہ بھی مشکل ہے, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اسی میں وہ اجتہادی مسئلہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ناجائز تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. قضا بھی کرے گا روزے کی, وہ ایک روزے کے بدلے روزہ, اور کفارہ بھی ادا. اب رہا کھانے پینے کا مسئلہ کہ کھا پی کے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ بھی کیا یہ ہوگا, تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں. حنفیوں کا تو یہی مسئلہ ہے, اہل حدیث میں سے بھی چند محقق علماء کا یہی مسئلہ ہے, دیوبند میں سے بھی, بریلویوں میں سے بھی. لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی عورت سے صحبت کر لے, یعنی پرٹیکولر اس ایکسٹریم سے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کے لیے یہ کفارہ ہے. اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بہت بعید ہے, کیونکہ کھا پی کر روزہ توڑنا اور ازدواجی تعلق سے توڑنا یہ دونوں کی انٹینسٹی ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہو سکتی. لہذا اس کا کفارہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس پہ ایک صحیح اثر بھی مل گیا ہے ایک تابعی کا, اور تابعی بھی عام نہیں ہے, سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ. ان کا قول المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے, مجبور ہو کر کھا پی لیا, تو مجھے بتائیے اب میں کیا کروں. تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. صدقہ کر, یعنی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جتنا حسب توفیق ہو. صدقہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. نمبر 2 اللہ سے معافی مانگ اپنے اس گناہ پر, اور نمبر 3 اپنے روزے کی قضا کر لے. کفارہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا اس میں. یہ اونلی ایک اثر ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے, تابعین تک تو یہ پہنچتا ہے. صحابہ کرام میں ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی اور کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں ملتی, لہٰذا تابعی والا معاملہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہے. اب یہاں پر ایک عورتوں کے حوالے سے خصوصی مسئلہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہمیں حیض کے دوران مخصوص ایام کے دوران چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. نمازیں تو چھوڑنی ہیں, روزے بھی چھوڑ دینے ہیں ان دنوں میں, لیکن روزے بعد میں قضا کر لینے ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کے دوران, جو ڈلیوری کے بعد 40 دن تک عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں, ان کے دوران بھی روزے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے, اور ان روزوں کی بھی بعد میں قضا کی جائے گی, اور جو نمازیں چھوڑی جائیں گی ان کی قضا نہیں ہوگی. اب رہا مسئلہ کہ کون لوگ ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں, رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو تاخیر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں جو نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, جس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. سورۃ البقرہ میں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں. نمبر 1 مسافر, اور نمبر 2 مریض, یہ ڈیلے کر سکتا ہے اپنے روزوں کو. اور اسی کی ایکسٹینشن میں سنن ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر کو, دودھ پلانے والی عورت کو, اور حاملہ پریگنٹ عورت کو بھی کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے. یہ بھی مریض میں ہی داخل ہوگی جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے. تو ہر وہ شخص فدیہ دے کر رخصت حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس حکم میں داخل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ جس پر طاقت
مشکل ہو جائے روزہ رکھنا وہ فدیہ دے دے مسکین کو. اب اس میں 3 کیٹیگریز آئیں گی. نمبر 1 ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. اب وہ یہ نہ کہ میں نے زبردستی روزہ رکھنا پھر بے ہوش ہوا پڑا ہو. کئی بوڑھے ان کو بڑا شوق ہے روزہ رکھنے کا, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے, وہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں بتا دوں گا. دوسرا ایسا پرماننٹ مریض چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان کہ جس کو مسلسل کچھ کھانے کی حاجت رہتی ہے, جیسے بعض شوگر کی بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ہی پورا دن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے, تو ایسے لوگوں کا روزہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں, اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں. وہ آگے آ جائے گا کتنا فدیہ. اور تیسرا یہ مسئلہ اجتہادی ہے, مسلسل کئی سال تک جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے, بعض اوقات عورتوں پہ 15 سال بھی ایسے آ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے, اس کے ہاں اولاد ہوئی, وہ اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, اسی دوران نیکسٹ امید لگ گئی, پھر اس کو 2 سال دودھ پلایا, پھر نیکسٹ امید لگ گئی, تو 6 7 8 سال بھی گزر سکتے ہیں مسلسل, کیونکہ دونوں کنڈیشن ہے نا رخصت کرنے کی, مؤخر کرنے کی, جو حدیث میں نے بتائی سنن ابی داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے, کہ یا حاملہ ہو یا دودھ پلانے. تو اب کسی کے 8-10 سال کے روزے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب ظلم ہے, جس طرح فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ نہیں وہ روزے 10 سال کے رکھے گی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ اسی مریض میں داخل ہوگی, وہ اپنے روزوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے, اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, یہ عموماً کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا, میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کر دوں. اب سورۃ البقرہ کی 184 نمبر آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی قادر ہوتے ہیں اس بات پر کہ روزہ رکھ سکیں, وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے, کیونکہ بعض صحابہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو, عام آدمی بھی. یہ پہلے حکم تھا, بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. جبکہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے, جو مفسر قرآن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. وہ یہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اس بوڑھے کے لیے ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے. اور ساتھ ہی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر آئے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزانہ ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے, دال کے ساتھ نہیں, گوشت کے ساتھ. اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ جو روزہ بمشکل رکھ سکتے ہوں. لہٰذا میں نے یہ جو ترجمہ کیا تھا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے, بمشکل ہی وہ روزے پر طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے لیا کرے مسکین کو. تو یہ آیت بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے. انس بن مالک و قربان, ان کی اس ادا پر میں وہ آیت تلاوت کروں گا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے قربان نہ کرو. خود شاید وہ دال سے کھاتے ہوں لیکن گوشت کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اب اس میں مسکین کو تو کلیئر نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 2 وقت کا. میرے نزدیک یہی ہے, چونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اور روزہ بھی پورے دن کا ہوتا ہے, اور روزے میں بھی 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے, سحریوں میں اور افطاری میں, اور شریعت میں کھانا بھی 2 وقت کا ہے. یہ تیسرے وقت کا تو ہم نے خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے, جائز ہے, لیکن یہ بیماریوں سے خالی نہیں. حکیموں سے اگر آپ پوچھیں تو یہی بتائیں گے 2 وقت کا کھانا ہی ہے. عموماً محاورہ بھی بولا جاتا ہے 2 وقت کی روٹی. تو 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو پاکستان کے آج کی 7 جولائی 2012 کی ڈیٹ کے مطابق تقریباً 75 روپے میں اچھا کھانا کسی کو کھلایا جا سکتا ہے, 75 روپیز میں. تو 150 روپیہ بنا ایک روزے کا فدیہ, ایک دن کے 2 وقت کے کھانے کا. تو 30 روزوں کا بنے گا 4500, 4500, 4500. یہ پاکستانی کرنسی کے مطابق ہے. اس طرح دنیا میں جہاں کوئی رہ رہا ہے وہ خود حساب لگا لے کہ ایک وقت کا اچھا کھانا جو ہے درمیانہ نارمل, یہ نہیں ہے کہ اب خود غریب ہے تو امیر والا کھانا کھلائے. جس طرح کا خود کھاتا ہے اس طرح کا کھانا اگر اس کو کھلانا پڑ جائے تو رقم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے, کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, گھر پکا ہوا ہے اسی میں سے کھانا کسی کو دے دیں. اب آخر میں یہ مسئلہ انشاءاللہ 2-3 منٹ میں کور ہو جائے گا, انشاءاللہ 3 نہیں تو 4 منٹ لگ جائیں گے, کہ یہ مسئلہ کہ مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں.
یہ بہت اہم مسئلہ ہے. مسافر سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں آپ نے بڑی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بڑی ایکسٹریم باتیں سنی ہوں گی. بعض کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے, بعض کہتے ہیں جی سفر میں بھی رکھیں گے. اس میں 5 حدیثیں ہیں اور 5 ہی متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی. اس سے مسئلہ انشاءاللہ تعالی یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجوم میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے گرمیوں میں. آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسافر ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے. اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک مسافر اور اتنے لوگ جو ہے اوپر وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جس نے ہمارے بھی یہ وزیر وغیرہ جب کسی شہر سے گزرتے ہیں پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں, لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. اب جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو نڈال ہو کے وہاں گر پڑے, اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے باقی صحابہ کے لیے افطاری کا انتظام کیا, خیمے لگائے اور سارا سلسلہ وہاں سیدھا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے. ان کا بھی دیکھیں نا, ان کو روزہ کھلایا, ان کو ثواب مل گیا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم 16 رمضان المبارک کو جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے, اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے. یعنی دونوں معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نفلی روزوں کا پوچھ رہے تھے, فرض روزہ تو ظاہر ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھ لے, جو چاہے نہ رکھے. اور مسلم کے الفاظ ہیں, یہ زبردست الفاظ ہیں. انہوں نے پوچھا, یہی صحابی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اگر کوئی اللہ کی یہ رخصت لے لے تو اچھی بات ہے, اور جو شخص روزہ رکھ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آج کل روزہ رکھ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں تو ایک ہوا چلی ہوتی ہے, رمضان میں تو سالوں کا ہی روزہ ہوتا ہے, انسان کو فیل نہیں ہوتا. لہٰذا اگر سفر آسان ہے, ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں آپ, جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور روزہ نبھا سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں, اس کی اجازت ہے, یہ کوئی گناہ نہیں. اور آخری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے مکے پر چڑھائی کی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. مقام قدید پر پہنچ کر عصفان نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پیالہ منگوا کر اپنا روزہ توڑ دیا. عصر کے بعد, یہ عصر آج والی نہیں ہے جو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ عصر ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو میں نے مسئلہ نمبر 30 میں بیان کیا ہے. نمازوں کے اوقات تقریباً 52 منٹ میں اہل سنت پاک.com پہ رکھا ہوا ہے. کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد اگر ایک اونٹ قربان کیا جائے, اس کے 10 حصے کیے جائیں, کھال اتاریے, سب کچھ کیا جائے, وہ پک کر تیار ہوتا تھا اور ہم کھا بھی لیتے تھے. اب بھی مغرب کا وقت نہیں ہوتا تھا, یعنی کم از کم 2-2.5 گھنٹے. یہ وہ والی عصر ہے. تو عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اپنا توڑ دیا, بلند کیا پیالہ. صحابہ اکرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے. دیکھا حضور نے توڑ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ ابھی تک نہیں توڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے. حضور کے عمل پر بھی عمل کرنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی جی لڑنے جا رہے تھے, کنڈیشن بری ہوئی تھی, اگر روزہ لے کے چلتے تو مشکل ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے اور مجبوراً اس کو توڑنا پڑ جائے, بعد میں احساس ہو کہ مشکل ہے, تو وہ توڑ سکتا ہے, گناہگار بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ اپنا توڑا ہے. لہذا اس سے 3 نتائج نکلے. نمبر 1, سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں, اور نہ یہ کوئی بہادری ہے کہ بندہ زبردستی روزہ رکھے. نمبر 2, اگر کوئی رکھ لے, جیسا کہ آج کل سفر آسان ہے, تو اس پر گناہ بھی کوئی نہیں, رکھ سکتا ہے.
اور بہتر یہی ہے کہ وہ اسی وقت اپنی گنتی پوری کر لے. اور نمبر 3، اگر دوران سفر اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے تو پھر روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی گناہ بھی نہیں ہوگا. وہ میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے حدیث بھی بتا دی. وہ ہے 25 صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کے متعلق فقہی احکام اور صحیح مسائل. تو پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جو فقہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ، اردو میں سمجھ بوجھ. کسی بھی چیز کی صحیح سمجھ بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ. تو ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی فقہ کو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو. آج یہ حدیث سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزوں سے متعلق جتنے فقہی احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو ایک پوری انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں 25 احادیث کور کروں گا تاکہ ہمیں فقہی احکام و مسائل بھی سمجھ آتے جائیں. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. لہذا سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت بغیر سحری کے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ فخریہ یہ کہتے ہیں جی آج میرا 8 پہرا روزہ ہے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو یہ کوئی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے، نہ یہ کہ رات کو انسان کھا کے سو جائے اور صبح اسی طرح روزہ کنٹینیو کرے، یہ چیز پسندیدہ نہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق سحری کا کھانا ہے. یعنی وہ بغیر سحری کے کھانے کے روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ سحری کے ساتھ سحری کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھیں. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی اور مؤذن جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کر اپنا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کا روزہ بھی. اور ایسا روزہ پھر دوبارہ رکھنا ہوگا، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر انشاءاللہ اس دفعہ 21 جولائی 2012 کو پہلا روزہ ہوگا 1433 سنہ ہجری کے مطابق. تو اس میں ہمارے اس جہلم شہر میں 3:33 پر ختم سحری ہو رہا ہے. اذان ہو یا نہ ہو اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا. یہ اذان والے جو معاملات ہیں یہ اس وقت کے لیے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اور لوگ جو ہے وہ طلوع فجر کو دیکھ کر روزوں کی سحری ختم کیا کرتے تھے. آج کل اب ڈیفینیٹ کیلکولیشن ہو چکی ہے، لہذا یہ مسئلہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جو افطار کا ٹائم ہے 7:16 21 جولائی کو، تو 7:16 پر چاہے اذان ہو یا نہ ہو، اذان اس سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو، گھڑی کے مطابق جو ہے روزہ افطار کرنا ہے. ادروائز روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا اور گھڑی بھی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جب جنوبی ہوتے تھے، یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اتارا کرتے تھے. یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو، چاہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ احتلام نائٹ فال کی وجہ سے، تو وہ شخص سحری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنا روزہ جو وہ اپنا غسل جو ہے وہ اتار لے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ سیدہ عائشہ کا یہ جو ارشاد فرمانا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ احتلام کا معاملہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جبکہ ازدواجی تعلق انسان کے اختیار میں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ آسان مسئلہ جو ہے امت تک پہنچ جائے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نائٹ فال جو ہے احتلام، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بھی غیر ارادی چیز ہے. 5ویں حدیث سنن نسائی کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھ لے گا، اس کی نیت کر لے گا، اسی کا روزہ معتبر ہوگا. تو فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. یہ نفلی روزے کے لیے نہیں ہے، فرض روزے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں روزے کی، یا یہ جو من گھڑت الفاظ ہیں جو دنیا کی کسی حدیث میں ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، یہ علماء کا بنائی ہوئی نیت ہے. نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے. اور یقیناً جب انسان رات کو سوتا ہے تو صبح رمضان کے روزے کی نیت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ ابھی متزلزل ہو کہ میں کل کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے پہلے روزہ اپنا جو ہے وہ اس کو ذہن میں حاضر کر لے کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے. تو جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو اس کی نیت پھر ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہے، تو ہم نے بتایا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، میں آج روزے سے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں روزے سے ہوں. تو دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کی، لیکن یہ نفلی روزہ تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہیں سے کوئی کھانا گفٹ میں آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ افطار فرما لیا، یعنی روزہ نفلی توڑ دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی صبح آنکھ لیٹ کھلی رمضان کے اندر تو فرض روزے کی چونکہ اس کی رات کی نیت تھی، تو اب اس کو جب لیٹ آنکھ کھلی تو اب وہ دیکھے گا کہ اگر وہ اپنا روزہ نبھا سکتا ہے بغیر کھائے پیے تو وہ روزہ اپنا چلا لے، ادروائز وہ روزہ بے شک نہ رکھے، اس کی قضا بعد میں. 6 حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تو کھانا پینا بند نہ کرو، البتہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو پھر کھانا پینا فوراً چھوڑ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یہ تمہیں سحری کے وقت اٹھانے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ کھانے کا اہتمام کر لیں سحری کا، اس کے لیے دیتے ہیں. جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لہذا ان کی اذان سنتے ہی کھانا پینا فوراً چھوڑ دو. اور راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو کوئی اس بات پر اطلاع نہ دے دے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو، بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانا پینا بند کر دو. اب آ رہی ہے ایک کریٹیکل حدیث جس سے مختلف لوگوں نے مختلف غلط قسم کے مسائل نکالے. اب میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بریف کروں. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اذان سنے صبح کی اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو جس سے وہ کھا پی رہا ہے، یعنی سامنے کھانا حاضر ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، اسی دوران اذان شروع ہو گئی. اور اذان کون سی؟ صبح کی. کیونکہ اس پر ہیڈنگ باندھی ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہ برتن کھانے کا ہاتھ میں ہو اور صبح کی اذان شروع ہو جائے، یعنی سیدنا بلال والی اذان نہیں،
عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان، وہ تو صبح کی اذان ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ہوتی تھی سحری اور تہجد کے لیے. تو جو تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار لیٹ اٹھا اور سحری کھاتے کھاتے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ جتنا کھانا سامنے موجود ہے اس کو کھا سکتا ہے صرف اتنی ضرورت کی حد تک کہ وہ روزہ نبھا لے. لیکن جس شخص نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا روزہ کوئی نہیں. اب آج کے اعتبار سے اذان کا بھی نہیں اعتبار ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا گھڑیاں لوگوں کی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی، بعض اوقات پہلے اذان ہو جاتی ہے، بعض اوقات بعد میں. آج کل ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا. جس طرح انشاءاللہ 21 جولائی 2012 کو یکم رمضان 1433 ہجری ہوگا تو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری جو ہے وہ 3:33 ہے. تو اب گھڑی کا اعتبار ہوگا. ایک شخص نے 3:30 بجے سحری شروع کی، اب 3:33 ہو گئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے ابھی سحری جو ہے وہ مکمل نہیں کی، تو جلدی جلدی جتنا سامنے موجود ہے اس کو کھا لیں، بے شک 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جائیں. لیکن یہ روٹین نہیں کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھ رہا ہو، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کبھی کبھار. اور یہ آسانی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے فجر کی نماز پا لی. حالانکہ فجر کا وقت فوراً ختم ہو جاتا ہے سورج نکلتے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی 1 رکعت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے پا لی، سورج نکلنے سے پہلے، دوسری بے شک جو ہے سورج نکلنے کے دوران ہو جائے تو اس کی نماز درست ہے. اسی طریقے سے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص بائی چانس جو ہے وہ لیٹ اٹھا ہے تو وہ اپنی سحری مکمل کر لے. لیکن اس کو روٹین بنانا، یا جس طریقے سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذانیں شروع ہوں تو پھر وہ جناب اذانیں شروع ہوتی ہیں پھر پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے اس کیٹیگری میں. 8ویں حدیث صحیح بخاری سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادلوں کے آ جانے کی وجہ سے وقت سے پہلے افطاری کر لی، کیونکہ گھڑیاں تو نہیں تھیں، تو ان کو یوں لگا جیسے غروب آفتاب ہو گیا، بادل کافی گہرے تھے اور بعد میں سورج نکل آیا. تو راوی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھا تھا؟ تو سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے اس روزے کو دوبارہ رکھا. اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی مؤذن وقت سے پہلے اذان دے دے، یا آپ نے سٹینڈرڈ ٹائم گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، یا اسی طریقے سے سحری لیٹ ختم کی، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر 1 جولائی 2012 کو ہمارا جہلم میں روزہ جو افطار ہو رہا ہے 7:16 پر ہے. تو اگر اذان 7:14 پہ ہوئی اور آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے اذان سن کے روزہ کھول لیا، تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. لہذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ پچھلے سال سے کم از کم 15 سال سے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم رکھ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہوں. مسجدوں کے مؤذنوں کا اعتبار نہیں ہے، نہ مسجد کی گھڑیوں کا اعتبار ہے. بعض مسجد کی گھڑیاں آگے ہوتی ہیں، بعض کی پیچھے، تو روزہ برباد ہو جائے گا. اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو کھول کر بیان کیا. 9ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے. کھجور ایک پرفیکٹ سحری کا کھانا ہے. کھجور کے ذریعے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے روزہ افطار کرو، اس میں برکت ہے. کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے روزہ افطار کرو، اس میں پاکیزگی ہے. تو یہ 2 آپشن ہے، کھجور اور پانی. تو یہ ہمارے جو عوام میں مشہور ہے کہ نمک کے ساتھ روزہ کھول لیا جائے، تو اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. 11ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو 2 کام کرتے ہوئے پایا ہے.
नंबर 1, वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी को काट दिया करते थे मुतलकन, ये सुन नबी दाऊद में। और दूसरा काम मैंने ये देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ इफ्तारी के वक्त पढ़ा करते थे, ज़हब अर्रमाउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ है जो सही सनद के साथ साबित है सुन नबी दाऊद में। जिसको दुआ ना आती हो वो उर्दू में भी या पंजाबी में भी तर्जुमे के साथ ये पढ़ सकते हैं। अलबत्ता वो जो दूसरी दुआ जो अवाम में मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, ये भी सुन नबी दाऊद में मौजूद है, लेकिन ये मुरसल रवायत है, इसमें वास्ता छूटा हुआ है। ताबी ने डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है और सही मुस्लिम के मुकदमे में मौजूद है कि ताबी का कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कोई शय नहीं है जब तक वो सनद बयान न करे, लिहाजा वो रवायत पक्की ज़ईफ है। दाढ़ी के मसले में मैंने 1 घंटा गुफ्तगू की है मसला नंबर 33 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, जिसमें मैंने दाढ़ी के मसाइल डिटेल के साथ, उसकी अहमियत और उसकी कम से कम मिकदार कितनी होनी चाहिए और इसमें जो इख्तलाफी मौज़ूआत हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वारियत से बालातर होकर बयान किया है। ये तो थे सहरी और अफ्तारी से रिलेटेड मसाइल। अब कुछ रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड मसाइल। 12वीं हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोजा मुकम्मल करे, उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। भूल कर, जानबूझकर नहीं, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो मुंह में भी जो लुकमा है वो थूक देना होगा, और वो मुंह वाला लुकमा भी याद आने के बाद निगल लिया तो रोजा खत्म हो गया। यहां यह भी बात याद रखें कि अगर आपके सामने कोई रोजा दार जो है वो खाना खा रहा है और आपको पता है कि इसका रोजा है, तो आप पर यह जरूरी है कि उसको ये बात बता दें। ये जो अवाम में मशहूर है कि जी अल्लाह ताला खिलाफ ला रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मना करना चाहिए? यही तो अल्लाह ताला ने तकवा पैदा करने के, भूख और प्यास के जरिए तकवा पैदा करना है। तो उसको बताएं कि भाई आपका तो रोजा है, ताकि वो इससे बाज आ जाए। 13वीं हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में अपनी बीवियों के साथ मुआनका कर लिया करते थे, यानी उनको गले से लगा लिया करते थे। इसकी डिटेल अब क्या है, वो 14वीं हदीस सुन नबी दाऊद में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से गले लग सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां। थोड़ी देर बाद एक और सहाबी आए, उन्होंने यही मसला पूछा कि क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के गले लग सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि जो पहला शख्स आया था वो बूढ़ा शख्स था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, और दूसरा शख्स जो था वो जवान था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जब अगर किसी शख्स को यह खतरा हो कि वो शहवत की रो में बह जाएगा। अगर किसी को अपने ऊपर एतमाद हो तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो। 15वीं हदीस सही बुखारी में तालीकन है। सैयदना आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में इतनी दफा मिसवाक करते हुए पाया है कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता। तो रोजे में मिसवाक करना भी जायज है, टूथपेस्ट करना भी जायज है, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसका जो टेस्ट है वो मसनूई है, उसमें फ्लेवर डाला हुआ होता है, जबकि मिसवाक के अंदर तो नेचुरल टेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई कर लेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका रोजा जो है वो टूट गया, क्योंकि जब तक हलक से नीचे नहीं उतरेगा उस वक्त तक रोजा नहीं टूटेगा। 16वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में भी पचने लगवा लिया करते थे। ये अरब में एक इलाज है, पाकिस्तान में भी आ चुका है, अल हजामा जिसे कहते हैं। उसके जरिए खास किस्म की नसें हैं जिनसे खून बाहर निकाला जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। लेकिन यहां पर सुन नबी दाऊद और सुन इब्न माजा में भी एक सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने पचने लगवाए तो वो शख्स फिर अपना रोजा इफ्तार कर ले, यानी अपने रोजे को वो कंटिन्यू ना करे। तो ये दोनों हदीसें आपस में बज़ाहिर टकराती हैं, लेकिन इसमें मुहद्दिसीन ने ये बात बताई कि जिस शख्स को ये खतरा हो कि वो
خون دینے کی وجہ سے، پچنے کے ذریعے ظاہر خون جسم سے نکلتا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ دے۔ اگر کوئی کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ پھر روزہ رکھ لے، کیونکہ پوری صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے میں خلل واقع کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، البتہ صرف کمزوری کی وجہ سے، یعنی مجھے کمزوری کا ڈر ہے، ورنہ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا انس بن مالک کا جو قول ہے اس نے بھی محدثین کی آراء کی تصدیق کر دی۔ اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے، اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں خون دینا چاہے اور پھر اس کو بعد میں لگے کہ مجھ پر کمزوری طاری ہو گئی ہے، تو پھر فوراً روزہ افطار کر لے، اس روزے کی قضا دے دے، گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 17ویں حدیث تعلیقاً ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ اتنا زبردست گولڈن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس نے سارے معاملات حل کر دیے، اور اس قول پر اجماع ہے پوری امت کا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ جرنل قول ہے، اس کے لیے اب کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح بخاری میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو وہ تو الحجامہ سے بھی ثابت ہو گیا، پچنے لگوانے سے، اس حدیث سے بھی اس میں خون باہر نکلا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پسینہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے۔ اب داخل چاہے منہ کے ذریعے ہو یا نسوں کے ذریعے ہو یا گوشت کے ذریعے، چاہے طاقت والی دوائی ہو یا بغیر طاقت والی، یا کان میں ٹپکا کے ہو یا ناک میں ٹپکا کے ہو یا آنکھوں میں جس سے حلق تک ذائقہ پہنچ جائے، کسی بھی صورت میں، یا انہیلر ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو، کوئی بھی چیز جو انسان اندر لے کر جائے گا جان بوجھ کر۔ اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو بائی چانس اندر چلا گیا دھواں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ جان بوجھ کر انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس حوالے سے میرا بھی یہی موقف ہے کہ ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو بعض علماء کی رائے ہے کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے کوئی معدے میں چیز نہیں جاتی، یہ تو گوشت میں جاتی ہے، تو ان بیچاروں کو چونکہ سائنس کا علم نہیں ہے، ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جو آپ خوراک معدے میں بھی ڈالتے ہیں نا، وہ ہضم ہو کر الٹیمیٹلی آپ کے گوشت اور نسوں اور خون کا حصہ بنتی ہے۔ اور اب آپ ڈائریکٹ خون میں یا نسوں میں وہ چیز یا گوشت میں ڈال دیں یا ڈائریکٹ معدے میں ڈالیں، بات ایک ہی ہے، کان ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں۔ تو یہ سائنس کے علم کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے اسکالر جو میرے استاد بھی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور آج کے دور کے بڑے محققین میں سے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ قلم توڑ دینے والی بحث کی ہے اس مسئلے میں۔ پہلے ان کا موقف یہی تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر انہوں نے زمیمہ لکھا صحیح مسلم کا، بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے، ان تمام علماء کی جو آراء تھی ان کا صحیح علمی رد کیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہاد کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں، ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ اجتہاد قیامت تک جاری ہے، جو اجتہاد آپ کو کتاب و سنت کے قریب لگتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس معاملے میں کسی پر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ کچھ ایکسیپشن ایسی ہیں جو واضح طور پر ہمیں صحیح بخاری میں تعلیقاً مل جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً جو روایتیں آئیں، میں صرف وہ روایتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن پر امت کا اجماع ہے، جن پر اجماع نہیں ہے وہ نہیں بیان کر رہا۔ لہذا ان روایتوں کی سند نہ بھی ہونا، تعلیقاً وہ روایت ہوتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں بغیر سند کے بیان کر دی ہے، تو سند تو ضروری ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو امت میں اجماع کے لیول تک ایکسپٹ ہو چکی ہیں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اجماع پہ میری پوری گفتگو ہے، حجیت اجماع پر، تقریباً 50 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 31 کے نام پر، تو اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے۔
18ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہو تو وہ تیل بھی لگا سکتا ہے اور کنگھی بھی کر سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیل بھی تو دماغ کے اندر چلا جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے, تو اس کی اجازت موجود ہے. 19ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے لیکن دوائی نہیں لگائے گا. ظاہر ہے دوائی جو ہے وہ پھر حلق تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ جو سرما ہوتا ہے یہ ذرا سالڈ فارم میں ہوتا ہے, یہ آنکھوں میں ہی رہتا ہے, لیکن جو لیکوڈ فارم میں چیز ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو وہ پھر روزہ توڑ دے گی. 20ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, کھا نہیں, چکھنا ہوتا ہے جو زبان پر رکھ, حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ گیا. یہ بھی اس کے لیے جو کوئی کک ہو یا اسی طریقے سے کوئی ایسی عورت جس کا خامند جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں زیادہ سخت ہو تو وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چکھ سکتی ہے, نمک مرچ اس کا, اس کی اجازت موجود ہے, کھانے کی نہیں. 21ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسان کے حلق میں مکھی خود بخود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض اوقات موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے بھی مکھی منہ میں چلی جاتی ہے, یا حلق کے اندر مچھر چلا جاتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو زبردستی کوئی شخص منہ میں اس کے پانی ڈال دے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ گیا, اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جو زبردستی اس کو کھلائے گا پلائے گا, کیونکہ وہ ارادی نہیں ہے, وہ غیر ارادی ہے, ارادی ہے غیر ارادی نہیں ہے. 21ویں حدیث 22ویں صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا قول ہے کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ وضو کر کے نکلتے ہیں پھر تھوکتے ہی رہتے ہیں کافی دیر تک, ان کو شک پڑ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ ہو جانا. ایک دفعہ تھوک پھینک دیا, دیٹس اینف. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا سسٹم بنایا کہ تھوک کے ذریعے وہ پانی منہ والا باہر نکل جاتا ہے, وہ جو ہلکی سی ٹھنڈک رہتی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا. تو بعض لوگ تھوک پھینکتے رہتے ہیں اور بعض تھوک جمع کر کے اندر نکلتے رہتے ہیں, تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, روزہ تو ختم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد ڈھکار انسان کو آ جاتا ہے اور غیر ارادی طور پر تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہ منہ میں آ کے بغیر ارادے سے اندر واپس چلا جاتا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ اگر اختیار میں ہو تو اس کو باہر تھوک دینا چاہیے. 23ویں حدیث جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں قحط کی, جس کو ہم الٹی کہتے ہیں, وامٹنگ, پھر اپنے روزے کو افطار کر لیا, یعنی اپنے روزے کو کنٹینیو نہیں کیا. اس حدیث پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث تو سندن صحیح ہے, لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص الٹی کے بعد اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کیا کرنے کے بعد کہ اس کو خطرہ ہو کہ میں اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا کمزوری کی وجہ سے. اور الحمدللہ اس کی تائید میں مجھے صحیح بخاری میں ایک قول مل گیا جس کو امام بخاری نے خود صحیح فرمایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ وہ کیا ہے جو خود بخود آ جائے, جان بوجھ کر کیا کی جائے تو اس پہ اجماع ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک حدیث بھی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں, وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اور جس کو خود بخود کیا آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اس حدیث کے اندر حشام بن حسان مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, لہذا روایت ضعیف ہے. لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کیا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, البتہ اگر اس کو خود بخود کیا آ گئی تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. سیدنا ابو ہریرہ کا قول بھی صحیح بخاری میں اس کی تائید میں ملتا ہے. 24ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت اچھی طرح اپنے ناک میں پانی ڈالو, لیکن اگر روزے سے ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ دار زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائے گا, کیونکہ اگر دماغ تک پہنچ گیا یا حلق تک پہنچ گیا تو اس کے روزے کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں میری 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے استنجا, وضو, غسل اور طہارت کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے. اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے طہارت کے مسائل پہ. 25ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمیوں میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا یا غسل کرنا یا اپنے جسم پر پانی لگانا یہ جائز ہے. لہذا اس میں ان فنیٹک قسم کے صوفیاء کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، روزے میں جان بوجھ کے سختیاں جو ہیں وہ جھیلنی چاہیے. تو ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو غلو پر مبنی ہے.